السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا حضرت یوسف زلیخا کی داستان پارٹ 4 میں کہ جب حضرت یوسف زلیخا کے معاملات سامنے پیش آتی ہیں تو مصر کی عورتوں نے زلیخا کو طعنہ مارنے لگتی ہے اور زلیخا کو طرح طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے زلیخا کے بارے میں۔ تو زلیخا نے کیا کیا آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں کہ زلیخا نے پھر ان عورتوں کو کیا جواب دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جب اس عورت نے ان کی بات سنی، یعنی جب زلیخا نے سنا کہ اشراف مصر کی عورتیں اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کرتی ہیں تو اس نے چاہا کہ وہ اپنا عذر ان کے سامنے ظاہر کر دے۔ چنانچہ اس کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اشراف مصر کی 40 عورتوں کو مدعو کر لیا۔ ان میں وہ سب عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اس پر ملامت کی تھی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنایا اور ان کے لیے نہایت پرتکلف نشستیں تیار کر دیں جن پر وہ بہت عزت و آرام سے تکیے لگا کر بیٹھیں۔ دسترخوان بچھائے گئے اور طرح طرح کے کھانے اور میوے اس پر چنے گئے۔ پھر زلیخا نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی تاکہ وہ اس سے کھانے کے لیے گوشت کاٹیں اور میوے تراش لیں۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہننے کے لیے دیا اور کہا ان عورتوں کے سامنے نکل آئے۔ پہلے تو آپ نے اس سے انکار کیا، لیکن جب اسراف و تاکید زیادہ ہوئی تو زلیخا کی مخالفت کے اندیشے سے آپ کو آنا ہی پڑا۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی بڑائی پکار اٹھی، کیونکہ انہوں نے اس عالم فروز جمال کے ساتھ نبوت و رسالت کے انوار، عاجزی و انکساری کے آثار، شاہانہ ہیبت و اقتدار اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں اور حسین و جمیل صورتوں کی طرف سے بے نیازی کی شان دیکھی تو تعجب میں آ گئی اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بھر گئی۔ اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی اور ان کے حسن و جمال میں گم ہو کر پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ہاتھ کٹنے کی تکلیف کا اصلاً احساس نہ ہوا اور پکار اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے کہ ایسا حسن و جمال انسانوں میں دیکھا ہی نہیں گیا۔ اور اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت کی مصر کے اعلیٰ خاندانوں کی حسین و جمیل عورتیں طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ و پیراستہ سامنے موجود ہیں، اور آپ کی شان بے نیاسی ایسی کہ کسی کی طرف نظر نہیں فرماتے اور قطعاً التفات نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے بڑے حسین انداز میں شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں فرق۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا تھا، اور ان کا حسن ظاہر تھا کہ اللہ تعالی نے ان کے حسن کو اپنے جلال کے پردوں میں نہیں چھپایا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کے حسن کا نظارہ کر کے عورتیں فتنے میں مبتلا ہو گئیں، جبکہ حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کامل حسن عطا کیا گیا تھا، اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمال کو اپنے جلال کے پردوں میں چھپا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا حسن کامل دیکھ کر بھی کوئی عورت فتنے میں مبتلا نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا اقدس کی تفصیلات بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی نہیں، بلکہ چھوٹے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہیں، کیونکہ بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت و جلال اس قدر تھی کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر نہ اٹھا سکتے تھے۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے حسن و جمال میں گم ہو گئی۔ یہ دیکھ کر زلیخا نے ان سے کہا، یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میرا دیوانہ پن کچھ قابل تعجب اور ملامت نہیں، اور بے شک میں نے ان کا دل لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور کسی طرح میری طرف مائل نہ ہوئے۔ اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ زلیخا کا کہنا مان لیجئے۔ ان کی بات سن کر زلیخا بولی، بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے، اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، اور چوروں، قاتلوں اور نافرمانوں کے ساتھ جیل میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے میرا دل مجھ سے چھین لیا اور میری نافرمانی کی، اور فراق کی تلوار سے میرا خون بہایا۔ تو اب انہیں بھی خوشگوار کھانا پینا اور آرام کی نیند سونا میسر نہ ہوگا۔ جیسا میں جدائی کی تکلیفوں میں مصیبتیں جھیلتی اور صدموں میں پریشانی کے ساتھ وقت کاٹتی ہوں، یہ بھی تو کچھ تکلیف اٹھائیں میرے ساتھ۔ ریشم میں شاہانہ چارپائی پر عیش گوارا نہیں ہے تو قید خانے کے چبھنے والے بوریے پر ننگے جسم کو دکھانا گوارا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر مجلس سے اٹھ گئے، اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانے سے باہر آئیں، اور ایک ایک نے آپ سے اپنی تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی گفتگو بہت ناگوار ہوئی تو بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے امید پوری ہونے کی کوئی شکل نہ دیکھی تو مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب 2-3 روز حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں رکھا جائے، تاکہ وہاں کی محنت و مشقت دیکھ کر انہیں نعمت و راحت کی قدر ہو اور وہ تیری درخواست قبول کر لیں۔ زلیخا نے اس رائے کو مانا اور عزیز مصر سے کہا کہ میں اس عبرانی غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں اور میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے۔ مناسب ہے کہ ان کو قید کیا جائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ وہ خطاوار ہیں
اور میں ملامت سے بری ہوں۔ یہ بات عزیز کے خیال میں آ گئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو قید خانے میں بھیج دیا۔